قالو وہ کہنے لگے اخوان یوسف اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اِنَّكَ کیا بے شک تم لَأَنْتَ یوسف البتہ تم ہی یوسف ہو، کیا تم یوسف ہو؟ یعنی انہیں تو اس بات کا گمان تک نہ تھا، خیال تک نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے گزشتہ واقعات یاد کرائے تو انہیں بھی ہوش آئی. قال انا یوسف کہا ہاں میں یوسف ہوں. اب دیکھیں کہ کس قدر جذباتی کیفیت ہوگی، لیکن شدید قسم کی جذباتی کیفیت میں بھی یوسف علیہ السلام کتنے باوقار انداز میں معاملہ کر رہے ہیں. کوئی اوور ایکسائٹیڈ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور ہنگامہ نہیں، بہت ہی باوقار معزز انداز میں کہتے ہیں انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین جس کو پچھلی دفعہ چھوڑ گئے تھے. قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. یوسف علیہ السلام پر کیا احسان کیا تھا کہ کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کیا. بھائی پر کیا احسان تھا کہ انہیں بھائی کے ساتھ ملنے کا موقع آتا. اور ان بھائیوں پر کیا احسان تھا کہ انہیں پھر بھائی کے ساتھ لا ملایا، اور بھائی کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی جوابی کاروائی نہیں. قد من اللہ علینا اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے یا اس کا موقع آ جائے یا کبھی بدلے کا موقع ہو، تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ جیت جائیں اور دوسرا شخص ہار جائے، دوسرا جیت جائے اور آپ ہار جائیں، اور ایک یہ کہ آپ بھی جیتے اور وہ بھی جیتے. اس کو ون ون سچویشن کہتے ہیں کہ اگر آپ جیت رہے ہیں اور دوسرا ہار رہا ہے تو اس کو ہارنے نہ دیں، اس کو ہارنے کا احساس نہ دلائیں، بلکہ اسے بھی احساس دلائیں کہ اس نے بھی کچھ کھویا نہیں. اور یہ بہت بلند اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام ایک بلند مقام پر فائز ہیں، اور بھائی اپنی انتہائی تکلیف کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم بڑی مشکل میں ہیں، آپ ہم پہ صدقہ کیجیے، ہم پر احسان کیجیے. ایک طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ وہ موقع تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اگلے پچھلے سارے بدلے لیتے. اگر کچھ اور نہ کرتے تو کم از کم باتوں سے ضرور تانے دیتے اور اپنا دل ٹھنڈا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بھائی ہے، اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے کہ ہم سب کو پھر ملا دیا ہے. انہیں کسی طرح بھی شرمندہ نہیں کرتے. اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ اگر ہم کسی وقت اپنے کسی حریف، کسی دشمن، کسی ایسے شخص کے مقابلے میں جو ہمیں تکلیف دیتا ہو ون کر جائیں، کامیاب ہوں، اس وقت ہمارا طریقہ اور اخلاق کیا ہوگا، ہم کس درجے پر دوسرے کو شرمندگی سے بچائیں. یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہوتی ہے، کسی کو شرمندہ نہ کرنا اور شرمندگی سے بچانا. اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو بار بار اس کی غلطی، اس کی کمزوری اور اس کی خطا یاد کراتا رہے. تم وہی ہو نا جس نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا. بہت سے لوگوں کی زندگی انہی تانوں میں گزرتی کہ صرف دوسرے کو محسوس کراتے رہتے ہیں، کہ اس کو بلیٹل کرتے رہتے ہیں، اسے حقیر کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کا مذاق اڑا کے، کبھی اس پہ ہنس کے، کبھی اس کی کسی کمزوری کو اچھال کے، کبھی اس کی کسی غلطی کو نمایاں کر کے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی حالات درست ہوتے؟ کبھی اصلاح ہوتی؟ نہیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، کسی سے کوئی بھول چوک ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ ماحول میں کیسے کہہ گونجتے ہیں.
ان कहकों का क्या मतलब? दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे को हकीर करना। किसी से कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कोई नादानी हो गई, तो आप उसको खूब तंज का तीर मार के उसे एहसास दिलाते हैं कि तुमने ये किया मेरे साथ। अब जिस तीर से आपने उसको मारा है उससे उसका दिल जख्मी हो गया, फिर आप उससे तवक्को रखते हैं कि वो दिल आपकी मोहब्बत रखे? कभी नहीं हो सकता। जिस दिल को आप जख्मी कर देते हैं वहां आपकी मोहब्बत नहीं आ सकती। लेकिन बहुत से लोग अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए दूसरे को जलील करते रहते हैं। और ये सिर्फ दुश्मनों के साथ नहीं होता, बहुत से लोग अपने प्यारों के साथ यही जालिमाना सलूक करते हैं कि उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उनको हर्ट करते रहते हैं और उन्हें उसका एहसास दिलाते रहते हैं और फिर बार बार पिछली बातें दोहराते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? हालात पहले से भी बदतर हो जाते हैं, पहले से भी खराब हो जाते हैं। वो जो थोड़ी बहुत इज्जत होती है ना दूसरे की, वो भी जाती है। जब हया नहीं रहती, जब आपने किसी को जलील कर दिया, तो फिर आप उससे क्या तवक्को रखेंगे कि वो आपकी इज्जत करेगा? कभी नहीं हो सकता। अगर जबान से कुछ न कहे तो दिल में वो जगह नहीं बनती। लिहाजा बेहद जरूरी है कि ऐसे नाजुक मौके पर इंसान मुहतात रहे। ठीक है, दूसरे से गलती हो गई, कसूर हो गया, हो गई बस। अब क्या हो सकता है? अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो अपने अच्छे अखलाक से, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीअ अज्रल मुहसिनीन। बेशक जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है, बस बेशक अल्लाह मुहसिनीन का अजर जाया नहीं करता। और यही पूरी कहानी का खुलासा है। सारी कहानी इस आयत के गिर्द घूमती, यही इसका होल सोल लेसन है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीअ अज्रल मुहसिनीन। जो भी तकवा और सब्र की रविश इख्तियार करेगा तो अल्लाह मुहसिनीन का अजर जाया नहीं करेगा। इससे यह भी पता चलता है कि असल मुहसिन कौन होता है। कोई शख्स मुहसिन बन ही नहीं सकता, एहसान कर ही नहीं सकता जिसके अंदर तकवा और सब्र न हो। तकवा अल्लाह के साथ मामला करने में, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है वो तकवा पर बेस्ड हो कि इंसान सबके सामने और खुले छुपे हर जगह अल्लाह से डरने वाला हो। और दूसरी तरफ जब बंदों से मामला करे तो सब्र का दामन न छोड़े, हर हाल में सब्र करे। जो शख्स ये दो काम करेगा कभी भी अल्लाह उसको लेट डाउन नहीं करेगा, कभी उसका अजर जाया नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तरह उसको जरूर कंपनसेट करेगा, क्योंकि तकवा और सब्र का अजर अल्लाह के पास है और वही देने वाला है। और अगर इंसान सब्र नहीं करता तो ना बंदों से कुछ मिलता है और ना अल्लाह से कुछ मिलता है, हर लिहाज से खसारा पाता है। और ये हो नहीं सकता कि इंसान की जिंदगी में मुश्किल ना आए। हर इंसान किसी न किसी तरह जरूर आजमाया जाता है, और वो आजमाइश इसीलिए होती है कि ये देखा जाए कि कोई शख्स किस दर्जे पे खड़ा है। मोहसिन के दर्जे पे है, उससे नीचे है, ये बिल्कुल ही असफल साफिलीन के दर्जे पे पहुंचा हुआ है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीअ अज्रल मुहसिनीन। और सब्र इस बात का नाम भी है, सब्र एक तो है ना कि किसी की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को पी जाए, और सब्र इसका नाम भी है कि इंसान नतीजे का इंतजार करे। जब किसी के साथ अच्छा कर ले या किसी की बुराई के जवाब में खामोशी इख्तियार कर ले या बदतमीजी से परहेज करे, तो फिर उसका नतीजा कब आएगा उसके लिए इंतजार करे। इंतजार भी सब्र है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, आज अगर हमने किसी के साथ भलाई की है, किसी के साथ एहसान किया है, फौरन हमें उसका बदला कल ही मिले। और अगर नहीं मिलता तो हम बेसब्रे होकर जो किया होता है उसको भी जाया कर बैठते हैं, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि बात यह है कि हर तंगी और तकलीफ के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युस्रा। मसलन आपको अपने बच्चों की वजह से कोई तकलीफ,
اب کیا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر بھلائی اور احسان کیے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو انہی کے ذریعے آسانی بھی ہوگی، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ بھی آسانی، یعنی ان کا وجود بھی ایک نعمت۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس بچے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بچے گھر پر تھے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی، جب وہ چلے گئے خالہ کے پاس تو دن گزارنا مشکل ہو گیا۔ ان مع العسر یسرا، لیکن ہم عسر کے اندر یسر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مختلف لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور ہمیں یقیناً کسی نہ کسی طرح کی کوئی تکلیف ایک دوسرے سے پہنچتی رہتی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا اور مٹی اپنی فطرت میں بھاری ہے، اس کا اپنا ایک بوجھ ہے، کسی نہ کسی طرح دوسرے کا بوجھ ہم پہ پڑتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات دوسرے کی گراں کا کیا مطلب ہے، باری گراں گزرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس گرانی کو اٹھا کے رکھ دیں، کسی طرح پرے پھینک دیں، اور ایک یہ ہے کہ اس گرانی کو برداشت کریں، اور اس گرانی کو برداشت کرنے کے اندر ہی اللہ نے آسانی بھی رکھی، اسی کے اندر خوشی بھی رکھی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم مثبت طریقے سے پازیٹیولی اس خیر اور بھلائی کو تلاش کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شدید مشکل میں بھی آپ مسکرانا نہیں بھولیں گے۔ ہم کب مسکرانا بھولتے ہیں؟ جب ہمیں وہ مثبت پہلو بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر ہم بالکل ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر ہی کے ساتھ۔ کوئی شخص بھی اپنے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو اس راستے کی ساری مشقتیں برداشت کرنی ہوگی، اور اگر انسان تھک کر بیٹھ جائے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن عموماً ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہائی ایموشنل ہو جاتے ہیں، ری ایکشنری ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، جو ہوتا ہے پہلے سے وہ بھی جاتا ہے۔ زندگی امتحان بھی، ہر جگہ ٹرائل ہے، فل آف میزریز ہے، دن رات میں کئی سچویشنز آتی ہیں جس میں ہماری کنڈیشن میزریبل ہو جاتی، آنسو نکل آتے ہیں، کہیں سیڈنس ہے، کہیں سوروز ہے، کہیں تکلیف ہے، غم ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے۔ اگر یہ سب کچھ زندگی سے نکل جائے تو زندگی تو اسٹیٹک ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہ رہے اس میں۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں نعمتوں کا احساس دلاتی رہتی ہیں، اور چونکہ اللہ نے زندگی بنائی ہی امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے۔ تو امتحان تو مشکل ہی ہوتا ہے، امتحان کتنا بھی آسان ہو، امتحان امتحان ہی ہے، اس میں مشکلات ہیں۔ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صورت عام الحزن میں اتری تھی، جب ایک طرف ابو طالب کی وفات ہو گئی، دوسری طرف حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور آپ کو پناہ دینے والے گھر سے باہر اور اندر کی دنیا میں وہ دونوں ہی چلے گئے۔ اندر کی دنیا میں خدیجہ پناہ دیتی تھی جب بھی آپ تھکے ہارے آتے، اور باہر کے لوگوں کے لیے آڑ ابو طالب تھے، دونوں ہی چیزیں چلی گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور دوسری طرف ہم سب کے لیے اس میں بے شمار سبق رکھ دیے۔ انہ من یتقی ویصبر، اسی طرح آپ دیکھیے بعضوں کا جاب چلی جاتی، حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے، انسان بے صبری کرتا ہے، کیا بھوکے تو نہیں مرنا، چلو حرام ہی صحیح، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کا خوف دل سے کم ہونے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی تھام لینا، اپنی ضروریات کو کم کر لینا، چھوٹی چیز پہ راضی ہو جانا، اپنا جو خود ساختہ لائف سٹینڈرڈ بنایا ہوا نا اس سے کم پہ راضی ہو جانا، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اس بھرم میں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، وہ اتنے بڑے گھر میں رہتے تھے چھوٹے میں آ گئے، صرف جھوٹی شان آن بنانے کے لیے ہم حرام کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ لیکن جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انہ من یتقی ویصبر، اور انسان صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔
اجر اس کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے.